لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الذاريات مكية بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات امرا انما توعدون لصادق وان الدين لواقع صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الذاریات کی ابتدائی 6 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو گرد کو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہیں، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو سمندر میں آسانی کے ساتھ رواں دواں ہوتی ہیں، اور قسم ہے ان ہواؤں کی جو چیزوں کو تقسیم کر دیتی ہیں، یقیناً جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ سچ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ سورۃ الذاریات کا مختصر تعارف یہ ہے کہ اس مبارک سورت کی 60 آیات کریمہ ہیں، اور اس میں 3 رکوع ہیں، اور اس سورت کا نام ذاریات اس لیے رکھا گیا کہ اس مبارک سورت کا پہلا جو لفظ ہے وہ ذاریات ہے، اور یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے کہ آگے جتنی بھی صورتیں آئیں گی ان میں زیادہ تر اسلام کے 3 بنیادی عقائد کا بیان کیا گیا ہے، اور بالخصوص عقیدہ آخرت کا اس بات ہے۔ جنت اور جہنم کے احوال بیان کیے گئے تاکہ اہل ایمان کے دلوں میں جنت کو پانے کا شوق پیدا ہو اور جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کی طلب پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین نے 4 چیزوں کی قسمیں بلکہ ایک ہوا کی قسم کھائی اور اس کی 4 صفات بیان فرمائی۔ فرمایا قسم ہے اس ہوا کی کہ جو مٹی کو اڑا کر لے جاتی ہے، پھر فرمایا کہ قسم ہے اس ہوا کی جو بادلوں کا بوجھ اٹھاتی ہے، قسم ہے اس ہوا کی جو آسانی کے ساتھ رواں دواں ہوتی ہے، اور قسم ہے اس ہوا کی کہ جو چیزوں کو تقسیم کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اگر اس تفسیر کے مطابق دیکھا جائے تو صرف ہوا کی 4 صفات پر قسم اٹھائی ہے۔ بعض مفسرین حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر صرف ہوا کی نہیں بلکہ 4 چیزوں کی قسم کھائی گئی۔ پہلی آیت میں ہوا کی قسم ہے، اور دوسری آیت میں بادلوں کی قسم ہے، اور تیسری آیت میں کشتیوں کی قسم ہے جو سمندر کے اندر آسانی کے ساتھ رواں دواں ہوتی ہیں، اور چوتھی آیت فالمقسمات امرا، اس میں اللہ نے فرشتوں کی قسم کھائی ہے، وہ فرشتے جو معاملات ڈیوٹیاں تقسیم کرنے والے ہوتے ہیں کہ بارش یہاں برسانی ہے، ہوا یہاں لے جانی ہے، تو ان کی اللہ نے قسم کھائی۔ یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کا ثبوت پیش کرنے کے لیے، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اللہ کی بات پر یقین رکھتا ہے بغیر قسم کے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر جو قسمیں کھائی ہیں، اس قسم کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے وہ بات مزید پکی ہو جائے۔ جیسے انسان دنیا کی زندگی میں جب کوئی آگے والا بات کا یقین نہ کر رہا ہو تو وہ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ یار یہ بات ہے، تو بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے، اس میں مزید فصاحت و بلاغت لانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی قسم بھی اٹھا لیتے ہیں۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس چیز پر قسم کھائی جاتی ہے وہ دلیل ہوتی ہے آگے آنے والی بات۔ جہاں آگے آنے والی بات کیا ہے؟ انما توعدون لصادق، یہ قیامت کا دن آ کے رہے گا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ یہ ہوائیں دلیل ہیں، یہ بادل جب پانی برساتے ہیں اور جب پانی برستا ہے مردہ زمین میں تو مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، اس سے پھل پھول نکلنا لگتے ہیں۔ تو جو اللہ مردہ زمین سے پانی برسا کر اس کو زندہ کر دیتا ہے تو ایک انسان کو بھی موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ تو یہی ہوائیں گویا کہ جن کی قسم اللہ نے کھائی ہے یہ بطور دلیل بھی پیش کی جا سکتی ہیں، اور اللہ نے قسم اٹھا کر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن قائم ہو کر رہے گا اور اعمال کا بدلہ ملنے والا ہے۔ کیا ملنے والا ہے؟ کہ جو چھوٹا سا بھی نیک عمل دنیا میں کرے گا اس کا نیک بدلہ ملے گا، اور جو خدا نخواستہ چھوٹی سی بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اس کی سزا آخرت
آخرت میں اسے ضرور ملے گی۔ والسماء ذات الحبک، اللہ فرماتے ہیں قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے۔ جیسے زمین میں ہمارے راستے بنے ہوئے ہیں تو آسمان میں بھی راستے بنے ہیں، فرشتوں کی آمد و رفت کے راستے، سورج اور چاند کے آنے جانے کے راستے، ستاروں اور سیاروں کے آنے جانے کے راستے، تو یہ آسمان میں بھی راستے بنے ہیں لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ اب مکہ کے جو کافر تھے، مشرک تھے، وہ اس بات کو تو مانتے تھے کہ آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن عبادت میں شرک کرتے تھے، اللہ کی صفات میں شریک بناتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم یہ مانتے ہو کہ اس آسمان کو میں نے بنایا، اس میں جو راستے میں نے بنائے جو تمہیں نظر نہیں آتے، جب میں یہ بنا سکتا ہوں تو تمہیں دوبارہ زندہ بھی کر سکتا ہوں۔ اتنا بڑا آسمان، اتنا بہترین نظام میں بنا سکتا ہوں تو پھر تمہیں زندہ کرنا دوبارہ یا دوبارہ بنانا یہ کوئی مشکل بات نہیں۔ انکم لفی قول مختلف، یقیناً تم لوگ متضاد باتوں میں، مختلف باتوں میں پڑے ہوئے ہو۔ کوئی کہتا تھا قرآن شعر و شاعری ہے معاذ اللہ، کوئی کہتا تھا قرآن اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے بنا دیا ہے، کوئی کہتا تھا اللہ کا نبی دیوانہ ہے، اللہ کا نبی معاذ اللہ مجنون ہے، کوئی کہتا تھا کہ یہ دین اس نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ تو مختلف قسم کی باتوں میں تم پڑے ہوئے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں یؤفک عنہ، آخرت کے دن سے اس انسان کا دماغ پھیرا جاتا ہے، من افک، کہ جو انسان حقیقت سے منہ موڑنے والا ہو، جس کے دل میں طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں، اور جس کے دل میں طلب نہ ہو پھر وہ یوں ہی اندازے مارتا رہتا ہے، غلط قسم کے اعتراضات میں پڑا رہتا ہے، غفلت کی زندگی میں پڑا رہتا ہے، پر اسے ہدایت نہیں ملتی۔ قتل الخراصون، اللہ فرماتے ہیں اس طرح کی اندازے لگانے والے ہلاک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے کبھی ہدایت نہیں فرماتے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، کہ جو غفلت کی زندگی گزارنے والے ہیں، یسألون ایان یوم الدین، اور وہ سوال کرتے ہیں کیا قیامت کا دن کب ہوگا۔ یہ علم کے لیے نہیں پوچھتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اہل ایمان کا کہ کب آئے گی قیامت، تم کہتے ہو قیامت قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، کب زندہ ہوں گے، کب آئے گی قیامت۔ اللہ فرماتے ہیں یوم هم علی النار یفتنون، یہ وہ دن ہوگا جس دن تمہیں جہنم کے اوپر کھڑا کر کے تمہیں آزمایا جائے گا، تمہیں آگ کی تپش سے تپایا جائے گا، اس وقت تمہیں پتہ چلے گا کہ قیامت کیا ہے۔ ذوقوا فتنتکم، اللہ فرمائیں گے آج اپنے فتنے کا مزہ چکھو۔ فتنے سے کیا مراد ہے؟ شرک، کفر، اور شرک سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ اللہ اس دن قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے جہنم کی آگ کے اوپر کھڑا کر کے کہ آج اپنے فتنے کا مزہ چکھو۔ ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ وہ قیامت ہے جس کے بارے میں تم جلدی مچایا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔